الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم صدق الله العظيم۔ میرے محترم و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 54 اور 55 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ گزشتہ درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے قاصد بھیجا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر لاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات ذکر کی تھی کہ اس لیے یہ میں نے بادشاہ سے تحقیق کروائی ہے کہ تاکہ سب کو یہ پتہ چل جائے کہ میں بے گناہ قید کیا گیا ہوں اور میری کوئی غلطی نہیں ہے، سب کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے۔ پھر بادشاہ نے جب تحقیق کی تو ان عورتوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا ذکر کیا اور زلیخا نے بھی اپنے جرم کا خود اعتراف کر لیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنی بڑائی بیان نہیں کرتا، اپنی پاکی بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان کا نفس تو برے کاموں کی طرف اس کو لے کر جاتا ہے، مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے تو اس کو نفس کے شر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچائے۔ بادشاہ کے پاس جب آئے تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی، بات چیت کی اور اپنی خواب کے بارے میں بتایا کہ میں نے زبانی تو کسی اور کی زبانی تو سنی ہے تعبیر خواب کی جو آپ نے میرے قاصد کو بتائی تھی، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں براہ راست آپ کی زبان سے خود سنوں اپنے خواب کی تعبیر۔ تو بادشاہ نے خواب بتائی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی خواب کی اور تفصیلات بھی خود بتائیں جو بادشاہ نے کسی کو بھی نہیں بیان کی تھی، یعنی بادشاہ کو جو خواب آئی تھی پوری تفصیل اس نے کسی کو بیان نہیں کی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کے پوچھنے کے بغیر ہی باقی بھی ساری تفصیلات، اس کی خواب کی تفصیلات بھی بتائیں اور پھر اس کو اس کی خواب کی تعبیر بھی بتائی جو پہلے گزری ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو وہ بہت ہی اس سے اس کو تعجب ہوا اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، خواب کی تعبیر تو آپ نے بتائی ہے، لیکن میری خواب کی جو تفصیلات تھیں جو میں نے کسی اور سے ذکر نہیں کی وہ بھی آپ نے بیان کر دی، وہ آپ کو کیسے پتہ چلی؟ فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے یہ باتیں بتائی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس کی خواب کی اس کو تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 1 سال تک اپنا مہمان بنا کے رکھا اور یہ کہا یوسف علیہ السلام کو کہ ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، کہ میں یوسف کو خالص اپنے لیے کر دیتا ہوں، خالص اپنا معاون اور مددگار بنا دیتا ہوں، یعنی اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہوں۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خاص بندہ بنا لیا۔ تو جب یوسف علیہ السلام فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، اور یوسف علیہ السلام سے جب اس کی بات ہوئی تفصیل کے ساتھ تو اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ انک اليوم لدینا مکین امین، آج کے بعد آپ ہمارے ہاں بڑے مرتبے اور مقام والے ہوں گے، آپ کا بڑا مرتبہ ہوگا ہمارے ہاں، اور امین اور آپ پر بھروسہ اور اعتماد بھی کیا جائے گا۔
یعنی آپ ہمارے بھروسہ مند آدمیوں میں سے ہو جائیں گے، ہمارے اعتماد والے آدمیوں میں سے ہو جائیں گے، تو آپ ہمارے یہاں مرتبہ اور مقام والے بھی ہیں اور آپ پر ہمارا بھرپور اعتماد بھی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ نے خواب کی تعبیر تو مجھے بتائی ہے، لیکن اس کا انتظام کون کرے گا؟ یہ سارے سسٹم کو سنبھالے گا کون؟ یہ تعبیر تو آپ نے بتا دی لیکن اس کا نظام بھی کرنا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اسے یہ بتایا تھا کہ ایسے کرنا ہے کہ جب خوشحالی والے 7 سال ہوں تو آپ ساری عوام کو کہہ دیں کہ جو غلہ خوب اگائیں، ہر جگہ کاشت کریں، جو بھی قابل کاشت جگہ ہے اس جگہ کاشت کریں، فصل کاشت کریں اور خوب غلہ اگائیں، اور جب غلہ نکل آئے اگائے تو اس کو جب کاشت کرنا ہے تو ہر بندہ ایسے کرے کہ 5واں حصہ اس کا ذخیرہ کرے۔ کتنا حصہ؟ 5واں حصہ، یعنی جس کی فصل ہے نا وہ اپنی فصل کا 5واں حصہ اپنے پاس ذخیرہ کر لے، سنبھال کے رکھ لے، اور باقی ایسے کریں کہ کچھ آپ پتہ ہے کہ حکومت کی بھی جگہ ہوتی ہیں، زرعی زمینیں ہوتی ہیں، جو حکومت کا خزانہ ہوگا وہ حکومت بھی سارا اپنے پاس ذخیرہ کر کے رکھے۔ تو جب کات آئے گا تو کات والے دنوں میں جو عوام ہے اس کے پاس جو 5واں حصہ انہوں نے ذخیرہ کیا ہوگا وہ اس کو استعمال کریں، اور بادشاہ سلامت اس کات کے اثرات بہت دور دور تک جائیں گے، تو باہر کے لوگوں کو بھی، جو ملک سے باہر لوگ ہیں دور دراز کے، ان کو بھی ضرورت پڑے گی غلے کی، اور وہ بھی آپ کے پاس غلہ لینے آئیں گے۔ تو آپ غلے کو ذخیرہ کر کے رکھیں، پھر ایسے ہوگا کہ ایک تو ان لوگوں کی جو کات میں مبتلا ہوں گے ان کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے خوش ہوگی، اجر اور ثواب ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس غلے کو قیمت کم رکھ لیں گے، ٹھیک ہے، معمولی قیمت پر ہم اس کو فروخت کریں گے۔ جب فروخت کریں گے تو حکومت کا خزانہ بھی فل ہو جائے گا، حکومت کے خزانے میں بھی کافی رقم آ جائے گی، اتنی رقم آ جائے گی جو پہلے کبھی نہیں آئی ہوگی، اس لیے کہ لوگوں کو ضرورت ہوگی غلے کی اور ثواب بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ حکومت کا خزانہ بھی بڑھ جائے گا۔ تو بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ تدبیر بہت پسند آئی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان بھی ہو گیا تھا، اسلام بھی لے آیا تھا، اور بعد میں سے ساری حکومت کے کام حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے تھے۔ تو اس نے کہا یوسف علیہ السلام کو کہ یہ نظام پھر کون سنبھالے گا، یہ سارا سسٹم کرنا ہے، ذخیرہ کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، حکومت کا نظام سنبھالنا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اسے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، آپ ایسے کریں جو ملک کے خزانے ہیں اس پر آپ مجھے مقرر کر دیں، اس پر آپ مجھے مقرر کر دیں۔ ویسے عام حالات میں حکومت کا کوئی عہدہ طلب کرنا اس سے حدیث میں ممانعت آئی ہے، لیکن جب یہ اندیشہ خوف ہو کہ اگر نیک لوگ آگے نہیں آئیں گے، خدا ترس لوگ آگے نہیں آئیں گے تو عوام کو شدید نقصان کا خطرہ ہے دوسرے ظالم لوگوں سے، تو پھر حکومت کا عہدہ طلب کرنا نیک لوگوں کے لیے بھی اس کی اجازت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی یہ اندیشہ تھا کہ اگر میں یہ نظام نہیں سنبھالوں گا تو کات جب آئے گا تو لوگوں کو شدید، عوام کو تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے، نظام اگر صحیح نہ ہوا، صحیح تقسیم نہ ہوئی تو لوگوں کو شدید نقصان کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ کو کہ آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں تو میں خود سارا نظام سنبھال لوں گا، اور ساتھ ہی فرمایا انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں۔ کسی بھی وزیر خزانہ کے لیے 2 خوبیاں ہونا ضروری ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ حفاظت کرنے والا ہو، جو خزانہ ہے یہ نہ اس کو ہڑپ کر جانے والا ہو، کھا جانے والا ہو، ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہو، حفیظ ہو۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کو اپنے کام کا وہ ماہر بھی ہو، جو وزیر خزانہ کے کام ہیں اس کے متعلق جو امور ہوتے ہیں وہ ان کو اس کو بخوبی پتہ بھی ہوں کہ کہاں پر خرچ کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا ہے، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے، کون سی جگہیں صحیح ہیں، کون سے مصرف صحیح ہیں، کون سے صحیح نہیں ہیں، یہ سارا بھی علم اس کو ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ فضول جگہوں پر خرچ کر کے سارا خزانہ ختم کر دے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں خوبیوں کا ذکر فرمایا انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں ان کاموں کو اچھی طرح جاننے والا بھی ہوں، اللہ نے مجھے علم بھی عطا فرمایا۔ تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی درخواست منظور کر لی، ان کو وزیر خزانہ بنا لیا۔ یہ سارا نظام جب سنبھالا حضرت یوسف علیہ السلام نے، پھر بادشاہ نے آہستہ آہستہ سارے حکومت کے کام حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے جب اس کو بھرپور اعتماد ہو گیا۔ پھر یہ بھی آتا ہے روایات میں، بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی دوران
زلیخا کا جو شوہر تھا قطفیر جس کا نام تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا جب انتقال ہو گیا تو یہ جو بڑا بادشاہ تھا مصر کا، اس نے اس کے انتقال کے بعد، عدت کے بعد، زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دی۔ زلیخا کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام سے کرا دی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے شادی ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کو ایک دن کہنے لگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے کتنا اچھا رشتہ ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ تو وہ اس وقت جب ہمارا آپس میں ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا شادی والا، تو تم جو ہے اس طرف مجھ سے محبت کی وجہ سے تم گناہ کی طرف جو ہے وہ آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس گناہ سے ہماری حفاظت فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شادی کے رشتے میں باندھ دیا ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو، زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی۔ شادی کے بعد ایسے ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ محبت ہو گئی زلیخا سے، جتنی زلیخا کو محبت تھی اس سے بھی زیادہ ہو گئی۔ تو یوسف علیہ السلام ایک دن اس سے کہنے لگے تو پہلے تو بڑی مجھ سے محبت کرتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اب تمہاری محبت تھوڑی کوئی کم نظر آتی ہے مجھے۔ تو زلیخا کہنے لگی کہ جب سے میں آپ کے گھر آئی ہوں تو آپ کے واسطے سے، آپ کے وسیلے سے مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہو گئی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا آپ کو میری محبت میں کمی نظر آ رہی ہے، لیکن ایسی بات نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، بعض روایات میں آتا ہے، ان کو 2 بیٹے بھی عطا فرمائے تھے۔ ایک کا نام تھا افرایم اور دوسرے بیٹے کا نام تھا منشا۔ یہ 2 بیٹے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ تو یہ آج کے درس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 54 اور 55 کا۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کریں گے کہ ان آیات میں، آج کے درس میں اور اس سے جو پچھلا درس گزرا ہے، ان سے بہت سے مسائل اور ہدایات اس امت محمدیہ کو، ہمیں، مجھے اور آپ کو ملتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی آیات میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس طرح یوسف علیہ السلام کو زمین میں قدرت اور طاقت اور حکومت اور عزت عطا فرمائی، اور ہم دنیا میں بھی ان کو یہ عزت عطا فرمائی ہے، لیکن دنیا کی عزتیں تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، ہم آخرت میں بھی ان کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائیں۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، کس نے کہا؟ بادشاہ نے کہا۔ بادشاہ، یہ ملک لفظ بھی نا تھوڑا سا زبر زیر کے فرق سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملک ہو تو معنی ہوتا ہے بادشاہ، ملک ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے فرشتہ۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ فرشتہ۔ اور اگر ملک ہو تو ملک کا معنی ہوتا ہے حکومت، جیسے ملک اس کو کہتے ہیں۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، کیا کہا؟ ایتونی بھی، تم لے آؤ میرے پاس بھی، اس یوسف کو۔ جب خواب کی تعبیر بتائی تو میں اس جیل سے نکال کے لے آؤ، اتنا قیمتی بندہ جیل میں بند کیا ہوا ہے، افسوس کی بات ہے، لے آؤ اس کو۔ استخلصہ، میں اس کو خالص کر لوں گا، لنفسی، اپنے لیے، میں اس کو خالص اپنا بندہ بنا لوں گا، اپنا قریبی بندہ بنا لوں گا۔ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ، جب بادشاہ نے بات کی حضرت یوسف علیہ السلام سے، جب آگے دربار میں پہنچ جائے، گفتگو ہوئی پوری تفصیل کے ساتھ، خواب بتائی، خواب کی تعبیر بتائی، تو قال، بادشاہ نے کہا، انک الیوم، بے شک آپ آج کے دن سے، لدینا، ہمارے ہاں، مکین، بڑے مرتبے اور مقام والے ہیں، امین، آپ پر بھروسہ کرتے ہیں ہم، آپ پر ہمیں اعتماد ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اجعلنی، اے بادشاہ مجھے بنا دے، علی خزائن الارض، ملک کے خزانوں پر، ملک کے خزانوں پر نگران بنا دے مجھے، وزیر خزانہ بنا دے مجھے۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں ملک کے خزانے کی حفاظت بھی اچھی طرح کر سکتا ہوں، علیم، ان کاموں کو اچھی طرح جانتا بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہماری نماز فجر قبول فرما، ہمارا درس قرآن قبول فرما، مرتے دام تک اس پر استقامت نصیب فرما، ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا، عمل کی توفیق عطا فرما۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں، بالخصوص ہمارے والدین میں سے، ہمارے آباء و اجداد میں سے، ہمارے بہن بھائیوں میں سے، ہمارے گھر والوں میں سے، ہمارے نمازیوں میں سے، محلے والوں میں سے، یا اللہ مدرسے مسجد کی خدمت کرنے والوں میں سے سب کی بخشش فرما، اس تلاوت کا ثواب سب کی روحوں کو پہنچا، آخرت کی منازل آسان فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ جتنے بھی ایمان والے بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، حاضرین مجلس میں سے ہیں، سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، مظلوموں کو ظلم سے نجات نصیب فرما، مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اولادوں والوں کی اولادوں کو نیک فرما بردار اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں لڑکے لڑکیاں بے جوڑ ہیں، سب کو نیک صالح مزاج کے مطابق جوڑ عطا فرما، سب کی مشکلات آسان فرما۔ یا اللہ ہم سب کو، ہمارے سب گھر والوں کو، یا اللہ ہر قسم کی معذوری، لاچاری، محتاجی، تھانوں کچہریوں، عدالتوں، اسپتالوں کے چکروں سے محفوظ فرما، اپنی ذات پاک کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما۔ یا اللہ ہمیں اچانک موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، حادثے کی موت سے، جوانی کی موت سے، پانی میں ڈوب کر مرنے سے، آگ میں جل کر مرنے سے محفوظ فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کا موقع نصیب فرما، بار بار اپنے پیارے گھر بیت اللہ کا طواف نصیب فرما، اپنے پیارے نبی کے مبارک روضے کا دیدار نصیب فرما، جن بھائیوں نے دوستوں نے دعاؤں کا کہا ان کی جو بھی جائز حاجات ہے اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اسلام والی زندگی عطا فرما، ایمان اور شہادت والی موت نصیب فرما، مرتے وقت ہماری زبانوں پر اپنا پاک کلمہ جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔